تحریک پاکستان کے اندر جن علماء نے گراں قدر خدمات دیں، ہم ایک ترتیب سے آج کی نشست میں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشائخ میں سے ہم پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خدمات تحریک پاکستان کے اندر کتنی دی۔ اب یہ عالم بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، اور آپ کا ولادت ضلع سیالکوٹ علی پور سیدہ شریف میں ہوئی، اور ہر شخص آپ کے نام سے واقف ہے۔ اب جب ان کا جو دور ہے وہ 1841 سے لے کے 1951 تک کم و بیش بھی 110 سال عمر پائی، اور جب آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی، سادات کے گھرانے میں پیدا ہوئے، اور گھر کا ماحول شروع سے اسلامی تھا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق زندگی بسر کرنے والا گھرانہ تھا۔ اور آپ نے 8 سال کی عمر میں حفظ کی تعلیم مکمل کی، پھر اس کے بعد دنیاوی علوم حاصل کیے، پھر ساتھ ساتھ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نظامی کا علم حاصل کرنے کے بعد اختصار کا فائدہ لیتے ہوئے، اور آپ نے جب اپنی بیعت کا انتخاب کیا شیخ طریقت کا، تو جس ہستی کا انتخاب کیا حضرت بابا جی فقیر محمد فاروقی چوراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پر بیعت شریف کی اور خلافت کا خرقہ پہنا۔ جب خلافت کا خرقہ پہن لیا، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہو گئے۔ اس کے بعد 1906 کے اندر جب آل انڈیا مسلم لیگ کا انعقاد ہوا، اس کو بنایا گیا، تو سب سے پہلے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی۔ تو صف اول میں کھڑی ہونے والی ہستی کا نام پیر جماعت علی شاہ صاحب تھا، اور آپ نے اس وقت پتا ہے کیا کہا تھا؟ تاریخ ساز جملے کہے، وہ ہر شخص اپنے دل و دماغ کی تختی پر نقش کرے۔ آپ نے قائد اعظم کے نام ایک خاطر سال کیا، کہا یہ کام امت نے میرے ذمہ لگایا تھا، اور امیر ملت کا لقب مجھے دیا تھا۔ پوری قوم کا امیر جس کو منتخب کیا جاتا ہے اسے امیر ملت کہتے ہیں، یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں۔ اس وقت 9 کروڑ 10 کروڑ مسلمانوں کی آبادی تھی، تو ساری قوم نے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو منتخب کیا تھا۔ آپ نے قائد اعظم کے نام خط لکھا، کہا قوم نے مجھے امیر ملت مقرر کیا ہے، یہ کام میرا کرنے والا تھا۔ اب میری عمر 100 سال کے قریب ہونے والی ہے، میں ناتواں بزرگ ہو چکا ہوں، لیکن میں ہر موڑ پر اپنی آخری سانس پر بھی امت محمدیہ کی خاطر میرے خون کا جب تک آخری قطرہ جسم میں ہوگا، میں آپ کو ایک لمحے کے لیے کبھی بھی پیچھا نہیں دوں گا، ہمیشہ صف اول میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ تھے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری والے لوگ، تھے کہ نہیں؟ بولیے بھائی۔ نکلے خانقاہوں سے، پھر ایسے نکلے کہ ظلم کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا۔ پھر کوئی موڑ ایسا نہیں، 1900 سے لے کے 1947 کے درمیان ایک عرصہ ہے، کہا کہ جب تک پاکستان نہیں بن جاتا سمیت اپنے مریدوں کے، میں آپ کا ہر سانس میں ساتھ دوں گا۔ پھر دے کر بھی دکھایا۔ اس کے بعد کیسے ساتھ دیا؟ ادھر سے اعلان کر دیا، مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی 1936 میں، جب 2 قومی نظریہ پیش ہوا۔ 2 سال مکرم روحانی اور تبلیغی دورے پورے پاکستان اور برِ صغیر کے خطے میں آپ کے ہوتے تھے، پشاور سے لے کے حیدرآباد سے چلے پشاور تک، پھر اس سے آگے اس خطہ ارضی پر جتنے علاقوں میں آپ نے دورہ کیا 1936 میں،
کوئی ایک محلہ، ایک قریہ، ایک ضلع ایسا نہیں جس میں محدث علی پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مسلم لیگ کا پیغام ڈنکے کی چوٹ پر نہ دیا ہو۔ ہر خطاب کے اندر مسلم لیگ کو پروموٹ کرتے اور کہتے تمہارے سامنے دو جھنڈے ہیں، ایک کانگریس کا کفر کا اور ایک قائد اعظم کی قیادت مسلمانوں کا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جامعانہ انداز میں ایسی تقریر کرتے، سادہ عامیانہ، دلوں میں گر ہو جاتی۔ جیسے دو جملوں میں کوئی بات ختم کرنا چاہے تو اس سے بڑی کیا بات ہے، تمہارے سامنے دو پارٹیاں ہیں، ایک کفر کا جھنڈا ہے، ایک اسلام کا جھنڈا ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کفر کے جھنڈے کے نیچے مرنا چاہتے ہو کہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے مرنا چاہتے ہو؟ بس اتنی بات کہنے کی دیر ہوتی، سارے کا سارا علاقہ آپ کی یہ جاں فضا تقریر سن کر، پرزوز تقریر سن کر آپ کے قدموں میں گر پڑتا اور فوراً کہتے کہ جیسا آپ کا حکم ہوگا ہم تو آخری قطرے تک بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر دوستان مکرم، جب قائد اعظم نے دو قومی نظریہ پیش کیا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کے مذہب جدا ہے، یہ قومیں جدا ہے، ان کا نسب العین جدا ہے، ان کی کتابیں جدا ہیں، ان کے دھرم جدا ہے، ان کا خدا جدا ہے، یہ ساری تقریر کر کے آپ نے جب دو قومی نظریہ پیش کیا، علامہ اقبال نے اس کی تائید کی، اس کو شرمندہ خواب کیا، شرمندہ تعبیر کیا، تو اس کے بعد پھر آپ نے علامہ اقبال کی طرف خط بھیجا اور خط و کتابت کے ذریعے علامہ اقبال جیسے شخص نے بھی آپ سے رہنمائی لینے کو پسند کیا۔ کوئی چھوٹا نام ہے علامہ اقبال کا؟ بولے بھائی پہلے تو آپ نے کہا اس خطہ اردی کے اوپر ہمارے پیچھے جب پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسی ہستیوں کا ہاتھ ہے تو ان قریب انشاءاللہ پاکستان کا سورج انقلاب سے فتح مند ہو کر رہے گا۔ پھر اس سے آگے چلیے، جب آپ نے 1938 کے اندر پورے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، حیدرآباد دکن سے تشریف لائے یہاں پر، اب اس برے صغیر کے اندر آپ کے دورے ہو رہے ہیں، ٹھان کے بیٹھ گئے کہ اس ملک کا مقدر بدلنا ہے، پھر چین سے نہیں بیٹھے، قیادت قائد اعظم کے ہاتھ میں، محنت علماء نے کی، مشائخ نے کی، جو گلی گلی نگر نگر پیغام پہنچاتے تھے دین مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کا ترہ امتیاز تو یہ ہونا چاہیے تھا، ماٹو تو یہ ہونا چاہیے تھا مشائخ کا، مشائخ طریقت کا۔ اپنی ہسٹری کو زندہ رکھے، اس کو پڑھے، یاد رکھے ہر نوجوان۔ اور پھر سوشل میڈیا سے کوئی فتنہ آپ کا بال باقا نہیں کر سکتا۔ کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں، علم کا دعویٰ تو بڑا ہے، کہتے ہیں کہ مشائخ نے کیا کیا، بزرگوں نے کیا کیا، بابوں نے کیا کیا۔ ہم آپ کو انشاءاللہ یہ ساری نشستوں میں بتائیں گے بزرگان دین نے کیا کیا ہے اور مشائخ طریقت نے کیا کیا ہے۔ یہ مشائخ میں سے نہیں، محدث علی جماعت پوری، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، ان جیسا شیخ کون ہوگا؟ تو آپ نے 1938 کے اندر کوہاٹ، پشاور، راولپنڈی اور جتنے رستے میں علاقے آئے دورہ کرتے جاتے، اور اس وقت دو پارٹیاں مارز وجود میں تھی۔ کچھ علماء اس وقت بھی کانگریس کو سپورٹ کر رہے تھے، بڑی خاص توجہ دیں اس نقطہ پر۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے مزید اپنا لنگوٹ کھینچ لیا اور کس لیا، کمر کو کس لیا اور کہا اب میں سانس لینے والا نہیں اور بیٹھنے والا نہیں، اب شب روز دورے ہوں گے، اور جس علاقے سے پتہ چلتا کہ فلاں فلاں مولوی کانگریس کی حمایت کر رہا ہے، آپ فوراً اپنے مریدین کے ساتھ اس علاقے کے جتنے آپ کے متوسلین ہوتے، آپ سے وابستگان تھے، آپ ان کو حکم دیتے، خط بھیجتے کہ اچھی اچھی اجلاس کا، مجالس کا اہتمام کرو، میں آ کر خود اس کی صدارت بھی کروں اور خطاب بھی کروں گا۔ پھر وہاں پر جاتے اور علماء کو دعوت فکر دیتے، اور ہر جگہ ڈنکے کی چوٹ پر
قرآن و حدیث کے آئینہ میں مسلم لیگ کو ووٹ دینا اس کو حلال ثابت کرتے تھے اور کانگریس کو ووٹ دینا وہ حرام ثابت کر کے دکھاتے تھے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جب آپ نے یہ سارے ٹور کیے، دورے کیے، تو آل انڈیا مسلم لیگ کے تحت سنی کانفرنس ہوئی 1946 کے اندر، جس کو مراد آباد سے سید مراد آباد نعیم الدین مراد آباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نائب ناظم اعلیٰ تھے اس ساری کوارڈینیشن کونسل کے، آپ نے اس سارے پروگرام کا اہتمام کیا. وہاں پر قائد اعظم بھی تشریف لائے اور پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی. 1946 بولیے سارے کیا؟ سن 1946 میں. تو جب آپ وہاں پر تشریف لائے، ضعیف و ناتماز 100 سال سے اوپر عمر اور سید گھرانے کا، امام حسین کا خون جس کی رگوں میں دوڑتا تھا اور شجاعت علی شیر خدا جن کی رگوں میں دوڑتی تھی، اور مصطفیٰ کی دین کو نافذ کرنے کا جن کے من میں یہ خواب بنا ہوا تھا، بس وہ ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. سٹیج اونچا تھا، آپ چل کے نہیں جا سکتے تھے، کرسی پر بٹھا کر لایا گیا. کانگریس کے، خاکسار کے، یونینسٹ کے، یہ 3 گروپ تھے مسلمانوں کے خلاف. خود کو کہتے تھے ہم ہی اسلام کو ماننے والے، اسلام کو نافذ کریں گے، جیسے آج کے دور میں جھوٹے دعوے دیے جاتے ہیں. لیکن آپ سٹیج پر جلوہ گر ہوئے. یہ 3 پارٹیاں جو مسلمانوں کے خلاف تھی، انہوں نے اپنے زر خرید، ملا خریدے، اس مجلس کے اندر بھیجے 1946 کے اندر، اور کہا جب قائد اعظم سٹیج پہ آئے تم لوگوں نے کافر کافر کے نعرے، ملعون کے، مرتد کے نعرے لگانے ہیں. جب قائد اعظم سٹیج پر پہنچے، پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے، جس نے صدارتی خطاب کیا اس نے قائد اعظم کو والہانہ شان کے ساتھ استقبال کیا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. اور فضا اللہ اکبر اور قائد اعظم کی زندہ باد کے نعروں سے گونج پڑی. اب وہ جو زر خرید اس وقت کے ملا تھے، انہوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا، کافر کافر، قائد اعظم کافر، مرتد مرتد کہا، ملعون کہا، لا حاصل کیا، اس سے بھی غلیظ زبان استعمال کی. جب پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ سٹیج پر پہنچے، مسند کی زینت بنے، یہ سارا آپ کے سامنے ہوا، آنکھوں دیکھا حال تھا. مائک جب آپ کے سپرد ہوا، دیکھیں کیسا عامیانہ اور جامع قسم کا خطاب فرماتے ہیں. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے قرآن کی ایک آیہ کریمہ پڑھی، سورہ مریم کی، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. آپ نے فرمایا بھائی تمہارا اپنا علم، تمہاری اپنی سوچ، ہر کسی کا اپنا اپنا قیاس ہے، میرا بھی ایک قیاس ہے، ہم نے تمہاری بات وسیع ظرف رکھ کے سنی ہے. یہ ہوتا ہے وقت کا شیخ، نباز اثر اور کامل ولی اللہ والا اور عشق مصطفیٰ کی گٹیوں میں پلنے والی ہستیاں، اور امام حسین کے کربل کے سجدے جن کی آنکھوں کے سامنے صبح و شام رہتے ہوں، ان ہستیوں کے خطاب کے انداز بھی جدا ہوا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تم اس سے کافر کہتے ہو، میں اس سے اس وقت کا ولی اعظم سمجھتا ہوں. اب قرآن سے دلیل دی، منطق کی دلیل بھی دی. اب سارے نیچے ملائزم، اوپر فقیر بیٹھا ہے مسند پہ، کامل بزرگ بیٹھا ہے جو ظاہری علوم سے بھی واقف ہے اور باطنی علوم بھی جو قرآن حدیث کے اس سے بھی واقف ہے، وہ واقف اسرار ہے. آپ نے فرمایا قرآن کی آیت نہیں پڑھی تم نے؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان قریب رحمان اس شخص کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل فرما دیتا ہے. آپ نے قائد اعظم کا ہاتھ پکڑا، اپنے قریب کیا اور دستے شفقت کاندھے پر رکھ کر کہا یہ سارے کانگریسی، خاکسار پارٹی، یونینسٹ پارٹی کے سارے لوگ مجھے بتائیں
میں برسر ممبر بیٹھ کر خطابت کی مسند پر بیٹھ کر یہ قائد اعظم کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہوں. یہ الفاظ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے تھے. آپ نے کہا کسی کو اتنی محبت اس دھرتی پر اگر کسی لیڈر کو ملی ہو ہم اس کے فالور بن جاتے ہیں. یہ 10 کروڑ مسلمان اس وقت قائد اعظم سے از خود محبت نہیں کر رہے. اللہ نے قرآن کی اس آیت میں پیغام دیا ہے جو ایمان والا عمل صالح والا ہوتا ہے رب اس کی محبت خود دلوں میں داخل فرما دیتا ہے. آپ زندہ آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی ایسا لیڈر ایسی قیادت تو دکھلاؤ جس سے 10 کروڑ مسلمان اتفاق کر کے محبت کرتے ہوں. تو آپ نے کہا میری نگاہ میں یہ قائد اعظم بھی ہے اور اس وقت کا امت محمدیہ کا یہ ولی انسان بھی ہے. یہ میرے الفاظ نہیں, اٹھائیں تاریخوں مشائخ پاکستان کتابیں اٹھا کے پڑھے, آپ کے یہ الفاظ سنہرے باب میں لکھے جانے کے قابل ہیں. دوستان مکرم, پھر اس سے آگے پیر جماعت علی شاہ صاحب کو جب معلوم ہوا علامہ قائد اعظم پر حملہ ہوا 1946 میں, مزنگ سے لاہور سے ایک شخص آیا زر خرید, اس نے بمبئی میں آ کر قائد اعظم پر حملہ کیا. رات گئے یہ خبر اخبار میں اور اس وقت کے سوشل میڈیا کے مطابق ریڈیو پر ساری خبر چلی. خاص خلیفہ منشی پیر جماعت علی شاہ صاحب کے آپ کے حجرہ میں داخل ہوئے. رات شب زندہ داریوں میں اور دن میں امت محمدیہ کا نصیب جگانے والی ہستیاں تھیں اور مجاہد بن کر زندگی گزاری. جب آپ کو اس بات کا علم ہوا اسی لمحے قبلہ روح بیٹھے تھے, قائد اعظم کے حق میں دعا کی. یہ آخری بات ہوگی آج کی نشست میں, یہ انشاءاللہ موضوع آگے میں چلاؤں گا. آپ نے پھر قائد اعظم کو اس وقت حیدرآباد دکن میں تھے, خط لکھا, تار لکھی, تار قائد اعظم کے نام لکھا, اپنا ایک خاص جائے نماز تحفہ دیا. فقیر ایسے ہی کسی پہ مہربان نہیں ہوتا جس پہ اس نے اپنی شب زندہ داریوں کے آنسو بہا کر رب کو منایا ہوتا ہے, وہ ایسے ہی ہر کسی کو نہیں دیتا, اپنا کوئی جائے نماز بھی نکال کے کسی کو دیتا ہے. آپ کی نگاہیں ولایت تک رہی تھی اسی کے ماتھے پر 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آنے والا ہے. اپنا قرآن پاک بھی دیا, ترجمہ والا بھی دیا, دوسرا قرآن پاک بھی دیا, زمزم شریف کا پانی دیا اور اپنا ایک جبہ دے کر, حالانکہ وہ پہنتے نہیں تھے, پینٹ کوٹ پہنتے تھے, شیروانی پہنتے تھے, اس کو گفٹ کے طور پہ بیچ دیا. جب قائد اعظم کے پاس آپ کا خلیفہ لے کر پہنچا تو ملاقات نہ ہو سکی. فاطمہ جناح کو سارا کچھ دے کر, وہ تار بھی دے کر, وہ گفٹ بھی دے کر واپس آ گئے. جب قائد اعظم نے وہ خط کھولا, پڑھا, سارا آپ کی صحت و سلامتی اور دعا برا خط تھا. اب قائد اعظم کیا خط لکھتے ہیں, جب ساری بات ہو گئی, سارا خط پہنچ گیا, تار مل گیا, آپ بنام پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت لکھ کر اب قائد اعظم جواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ نے یہ جو قرآن پاک مجھے دیا میں سمجھ گیا اس میں راز کیا ہے. اس میں راز یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور جب تک میں اللہ کی کتاب اس کو نہیں پڑھوں گا یہ قوم کبھی بھی میرے پیچھے نہیں چل سکتی ہے. آؤ دوستان مکرم, باشعور باصلاحیت قوم بننا چاہتے ہیں تو قرآن سے محبت کریں. یہ پیغام وقت کے شیخ ولی کامل پیر جماعت علی شاہ صاحب قائد اعظم کو دے رہے ہیں اور وہ واپسی میں رپلائی میں جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں کتاب اللہ سے نتھی نہ ہو جاؤں, جڑ نہ جاؤں, یہ قوم کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا آپ نے جائے نماز اس لیے دیا کہ میں اپنی راتوں کو زندہ کروں, شب زندہ دار بنوں اور مالک کا غلام بن کے زندگی گزاروں. جب مالک کا غلام بن جاؤں گا ساری قوم میری غلام بن جائے گی. غلام سے مراد فالور اتباع کر کر میرے پیچھے چلے گی.
میری زبان میں تاثیر ہوگی. پھر آپ نے یہ زمزم شریف کا پانی اس لیے دیا کہ میرا ظاہر و باطن پاک صاف ہو جائے. پھر آپ نے اپنی تسبیح میری طرف اس لیے بھیجی. اب توجہ دیں, وہ کیسی ہستیاں تھیں کہ میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ پر کثرت سے درود و سلام پڑھوں. جو امتی اپنے نبی پر رب کی رحمت نہیں مانگتا, اس پر رب کی رحمت کبھی نازل نہیں ہوتی ہے. اور آپ نے اپنا یہ چوگا, یہ جبہ مجھے اس لیے دیا ہے کہ اس میں جو خاص راز چھپے ہوئے ہیں میں ان کی بھی کھوج لگاؤں اور اس ملک کا مقدر بدلنے کے لیے صف اول میں کھڑا ہوں. آخری بات جو قائد اعظم نے کہی, آپ نے کہا مجھے امید ہے میری پشت کے پیچھے ایک سید زادے کا, ایک ولی کامل کا ہاتھ ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں بھی آخری قطرے تک اس ملک کا مقدر بدلے بغیر کبھی پیچھے نہ ہوں گا. آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کبھی اپنا ہاتھ میری پشت سے پیچھے نہ کریں گے. اور مجھے امید ہے, میرا یہ ایمان ہے, یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, من و وہ قائد اعظم کا خط سنا رہا ہوں پڑھ کے. آپ نے کہا جب تک پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسی ہستی قائد اعظم کی رہنمائی فرما رہی ہے تو انشاءاللہ پاکستان کا مقدر بھی بدلے گا اور یہاں پر مصطفیٰ کے دین کا نفاذ بھی ہو کر رہے گا. آئیں دوستان مکرم, اپنے اسلاف کو زندہ کریں, اپنی تاریخ کو بار بار یاد کیا کریں, تاریخ پاکستان کو پڑھیں. تو یہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ان عظیم ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے طلباء کی تنظیمیں تیار کی, پھر تنظیمیں تیار کر کر ان کو قرآنی فکر انقلاب کی وہ اجاگر کی. اب قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں مروا دیا. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ اپنا عصا اس سمندر پر, اس دریا میں مارو, ہم رستہ نکال دیں گے. رستہ نکلا. یہ واقعہ سب کو پتا ہے لیکن توجہ سے, گہرائی سے نہیں, ہم سمجھتے نہیں اس میں پیغام اور میسیج کیا ہے. ہم اس کو معجزہ کہہ کر یہیں تک کتاب بند کر دیتے ہیں. ہر چند کے یہ معجزہ ہے, نبی کے ہاتھ سے قدرت کا ظہور ہوتا ہے. وہ نبی ہی کیا جس کے ہاتھ سے معجزات نہ ہو, قدرت کا ظہور نہ ہو. رستہ نکلا, ساری قوم پار لگ گئی. اب اسی گمنڈ میں اس نے بھی پیچھے پیچھے فرعون اپنی قوم لے کر آ گیا. قرآن کہتا ہے پھر ہم نے اس کو ڈبو دیا, پھر باہر نکالا اور زمانے کے لیے عبرت ناک سزا دے کر رکھ دیا. آج بھی اس کی ممی یا اس کی ڈیڈ باڈی مصر کے اندر موجود ہے. رب نے اتنی ڈاڑھی اور گہری عبرت بنا کر نشان عبرت بنایا. اور وقت کے ہر حاکم کو, کسی پارٹی کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا, نہ کوئی میرا موضوع ہے نہ کوئی پارٹی ہمارا موضوع ہے. اللہ پاک نے ہر حاکم کو تب سے لے کے آج تک یہی کہا جو ظلم بربریت کرے گا اس کو ہمیشہ میں نشان عبرت بنا کے رکھوں گا. آئیں دوستان مکرم, قرآن سے محبت کریں, قرآن پڑھیں, اس انداز سے بھی پڑھیں کہ جہاں اس کا فکری پیغام چھپا ہوا ہے اس کو بھی اپنا نصب العین زندگی میں بنائیں. پھر اس کے بعد آگے چلیے. 1937 کے اندر عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم لیگ کی کھل کر حمایت کی اور میدان عمل میں آ گئے. پھر اس کے بعد 1939 کے اندر آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کونسل اور ورکنگ کمیٹی کا اجرا کیا گیا, اس کو بنایا گیا, اس کی بنیاد رکھی گئی. اس اجلاس کی ساری کاروائی وہ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب نے کی انڈیا کے اندر. اب مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کو قائد اعظم کا خط آیا تھا کہ آپ نے اس میں اسپیشلی شرکت بھی کرنا ہے, اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت سکیم پاکستان. یہ کتاب کس نے لکھی؟ مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی. آپ اپنی کتاب لے کر قائد اعظم کے پاس پہنچے. جب سارا معاملہ ختم ہو گیا, پروگرام وائنڈ اپ ہوا, اس کے بعد
ڈائریکٹ قائد اعظم سے بالمشافہ اور بالمصافہ ملاقات ہوئی. آپ نے اپنی کتاب مسودہ، ابھی کتابی شکل میں نہیں آیا، قائد اعظم کے ہاتھوں میں رکھا. قائد اعظم نے وہ ساری کتاب پڑھی، خلافت سکیم پاکستان کے نام سے. یہ وہ نامور ہستیاں تھیں جنہوں نے ملک و ملت کی خاطر کردار ادا کیا. جب قائد اعظم نے وہ سارا مسودہ پڑھا تو آپ نے کہا یور اسکیم از ویری ہارڈ، یہ تو بڑی تند و تیز سکیم ہے، ہر کوئی ہضم نہیں کر سکتا. اب میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جانا چاہتا. اس میں آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر اسلام کا ذکر کیا، مقام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ کا اس میں ذکر کیا، اور جو حد بندیاں اسلام لگاتا ہے زنا کی، شراب کی، اس کا ذکر کیا. سارا نقشہ کھینچ کر دے دیا کہ تصویر پاکستان آپ نے بنائی ہے اور اس کے نفاذ کے لیے میں نے شریعت مصطفیٰ سے سارا نصاب آپ کو دیا ہے. اس میں خلافت راشدہ کا قانون سارا لکھ کر دیا اور کہا کہ اس سے رتی برابر آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جب قائد اعظم نے اپریسیشن کی، شاباش دی، تو اب دیکھیں آپ کا جواب کیا ہے. آپ نے فرمایا مائی اسکیم از ہاٹ بیکاز اٹ ہیز کم آؤٹ فرام اے بوائلنگ ہارٹ. یہ اس لیے ہارڈ اسکیم ہے کہ ایک اس دل سے نکلی ہے جو دل ہمیشہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوج ثریا پر پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ دل صبح و شام اللہ کی یاد میں مست و الس رہتا ہے اور محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے. یہ دل اس لیے ہاٹ ہے، گرم ہے، اس میں یار کے عشق کی گرمی سماتی ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ دلانے کے لیے شب و روز ہم مسلم لیگ کا کام کر رہے ہیں. اس لیے میری سکیم بڑی ہاٹ ہے. یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے نگر نگر مسلم لیگ کا پیغام عام کیا اور پھر فتویٰ دیتے کہ جو مسلم لیگ کے خلاف ووٹ دے گا اس نے حرام کام کیا. آئیں دوستان مکرم، اگر ایک ایک شخصیت پر ٹھہرے تو ہمارا یہ موضوع کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، یہ طویل داستان ہے. اب اس کے بعد آگے چلیے. اسی شہر وزیر آباد کی عظیم ہستی جن کے نام سے بچہ بچہ واقف ہے، شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ پاکستان کے علماء میں جنہوں نے سر دڑ کی بازی لگائی اس کو آزاد کرنے کے لیے، ان میں ایک ہستی یہ بھی ہیں جن کا ذکر نہ کیا جائے اس وزیر آباد کی دھرتی پر تو نا انصافی ہو. اب آپ کا کردار کیا تھا اس کو آزاد کروانے میں؟ آئیں سب سے پہلے تھوڑا سا مختصر سا تعارف کروا دوں. آپ نے منظر الاسلام بریلی شریف سے تعلیم حاصل کی اور حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے سے دستے حق پر بیعت بھی کی، خلافت بھی وہاں سے بھی ملی. اور جب آپ ان کی بارگاہ میں زانو تلمذ ہوئے تو آپ کو ایسا شاگرد ملا کہ آپ نے کہا جب تک آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں آخری کلاسز میں تو آپ یہاں پر ساتھ پڑھائیں بھی. تو وہاں پر آپ کو پڑھانے کا اعزاز بھی حاصل ہے اعلیٰ حضرت کے مدرسہ میں. پھر وہاں سے ابو الحقائق کا لقب ملا کہ حقیقت کو بیان کرنے والا، کھول کھول کر بیان کرنے والا. پھر شیخ القرآن کا لقب بعد ازاں آپ کو ملا. پھر اس کے بعد اس کو کلیئر کرتے چلے، مولانا شاہ حامد رضا خان سے انہوں نے زانو تلمذ طے کیا. خلافت آپ کو پیر میر علی شاہ صاحب سے ملی اور اس کے بعد پھر سائیں گوہر شریف جندر شریف سے آپ نے خلافت باطنی حاصل کی. پھر اس کے بعد 1935 میں مجلس اتحاد امت قائم کی گئی. بولیے کب؟ ساتھ بولیے سارے بھائی. 1935 کے اندر مجلس اتحاد امت قائم کی گئی موچی دروازہ لاہور کے اندر. جب یہ قائم ہوئی تو آپ کو نائب صدر منتخب کیا گیا. جب نائب صدر بنایا گیا تو 1938 کے اندر مسلم لیگ میں شامل ہوئے
پھر ڈنکے کی چوٹ پر نگر نگر آپ نے بھی مسلم لیگ کا پیغام عام کیا. پھر اس کے بعد اگست 1946 کے اندر قائد اعظم کشمیر گئے. ایک مسئلہ تھا, اس کو سالو کرنے کے لیے جب واپس گزرے تو مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب علیہ رحمہ نے ریکویسٹ کی قائد اعظم سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ وزیر آباد تشریف لا رہے ہیں, ادھر سے گزریں گے تو جاتے جاتے ہماری جامع مسجد میں لوگ ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو کوئی واعظ و نصیحت کرتے جائے تاکہ ان کا جو انقلابی ویژن ہے وہ مزید مورال پکڑے. آپ کی ریکویسٹ قبول کی گئی. قائد اعظم نے خط میں جواب دیا کہ میں واپسی پر یہاں سے ہو کر گزروں گا. جو وزیر آباد کی تاریخ سے واقف ہیں یہ بات سب نے پڑھ رکھی ہوگی. پھر جو نالا پلخو ہے ہمارا, لکڑی کا پل بھی جس کو کہتے, وہاں پر سارا قافلہ استقبال کرنے کے لیے قائد اعظم کا قیادت میں مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب علیہ رحمہ کی تشریف لے جاتا ہے. جب قائد اعظم کی گاڑی آئی تو اللہ اکبر کی صداؤں سے, نعروں سے آسماں گونج پڑا. جب قائد اعظم باہر آئے, عبدالغفور ہزاروی صاحب نے ان کو ریسیو کیا. ریسیو کر وہاں سے پیدل چلے. وہ سارا وزیر آباد ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو چکا تھا. قائد اعظم زندہ باد, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے. پھر اس جامع مسجد میں لے کر آئے جہاں پر عبدالغفور ہزاروی صاحب نے 35 سال کم و بیش بھی اپنے خطابت کے فرائض سر انجام دیے, اور اس کے صحن کے اندر قائد اعظم نے 1.5-2 گھنٹہ وہاں پر خطاب کیا. یہ وزیر آباد کی دھرتی کو بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خطاب کیا, اور پھر قوم کو اپنا ویژن پیغام مجھ سے باور کروایا. تو یہ ساری محنت پیچھے کس کی تھی؟ علماء کی. عبدالغفور ہزاروی صاحب علیہ رحمہ کی شہر وزیر آباد میں یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں, اسلاف تھے, جو سیاست کو بھی دین کا حصہ سمجھتے تھے, جو اصل بات کی طرف لانا چاہتا. اور علامہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی, جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, چنگیز خاں پیدا ہوتے ہیں, ہلاکو خاں پیدا ہوتے ہیں. جب تک دین اور سیاست اکٹھے چلتے ہیں تو خلافت راشدہ کا نظام بپا ہوتا ہے. آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیاست کو گالی کہتے ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. علماء اسلام کا اس سے بڑا ویژن اور ماٹو کیا ہوگا کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ کھڑے ہیں. یہ اصل سیاست ہے. یہ جو پاکستان کی سیاست ہے اس سے ہمارا کوئی, اس کو آپ گالی گلوچ نکالیں, یہ بھی محب وطن ہونے کے خلاف جاتا ہے. اس میں جو غلط باتیں ہیں, جو قوانین کے اندر ترمیم ہونی ہے, اب سارا نظام تو غلط نہیں ہو سکتا, اس میں چند باتیں ایسی ہیں جس میں ترمیم ہو جائے, قانون کا راج ہو, نظام مصطفیٰ کا راج ہو, تو پھر کوئی بات بری نہیں. اب کچھ لوگ لا علمی میں, جہالت میں گالیاں دیتے پھرتے ہیں اس ملک کو, یہ محب وطن ہونے کے خلاف ہے. حدیث پاک آخر میں وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. جیسے کلمہ طیبہ ایمان کا حصہ ہے, لا الہ الا اللہ ایمان کا حصہ ہے, اسی طرح وطن کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے. اور کبھی وطن کو گالی نہ دے. کبھی کبھی حالات ایسے بھی آ جاتے ہیں, لیکن وطن کو کبھی گالی نہیں دینی چاہیے. اب لوگ دین اور سیاست کو جدا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے بھائی سارے. یہ میری 8ویں نشست چل رہی ہے پیچھے فکر حسین سے لے کے آج تک. امام حسین سے بڑا لیڈر کائنات میں کوئی ہو سکتا امت محمدیہ میں؟ بولیے بھائی. انہوں نے سیاست کی کہ نہیں کی؟ حقیقی سیاست کی, اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باغ دوڑ سنبھالی. اور یہی کام پھر علماء نے کیا, مشائخ نے کیا کہ نہیں کیا؟ بولیے بھائی سارے. عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ اب اس سے آگے چلیے, میں اس کو بھی اختصار کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب
حضور غزالی زماں کا لقب آپ کو ملا. یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں، کوئی مجاہد ملت، کوئی امیر ملت، کوئی غزالی زماں، وقت کا غزالی. جب سب نے علماء پر، مشائخ پر فتوے لگانا شروع کیے، ان کی ایک بات سنا کے پھر اس سے آگے موضوع کو لے کر چلتا ہوں کہ یہ علماء مشائخ قائد اعظم کے ساتھ اس لیے لگے ہیں کہ یہ کوئی سیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جیسے آج بھی تانے ملیں گے، اگر علماء نکلے، مشائخ نکلے تو قوم کا فوراً دھیان اس طرف جائے گا. لیکن جب پاکستان آزاد ہوا تو بتائیں گن کر انگلیوں پر کتنے مشائخ تھے جنہوں نے سیٹیں لی، ایم پی اے، کوئی ایم این اے بنے اس وقت کے. آپ نے کہا ہمارا کام یہاں تک تھا، اب ہماری کمٹمنٹ کے مطابق آگے چلنا ہے. جو خط و کتابت کے ذریعے، جو سٹامپ کہہ لیں، سادہ لفظوں میں بات سمجھانے، جو ہمارے سے کمٹمنٹ ہوئی تھی مسلم لیگ میں شامل کرنے کی کہ اس دھرتی پر مصطفیٰ کا نظام رائج کریں گے، بس اس کو پورا کر دو. ہمیں نہ سیادت چاہیے نہ قیادت چاہیے، ہم تو صبح و شام اللہ کے انوار و تجلیات میں گوتہ زن رہتے ہیں. ہم صرف قوم کا مقدر سنوارنا چاہتے تھے، بجز اس کے اور کچھ نہیں چاہتے تھے. یہ سارے علماء حسینی مشن پر چلے. جب سب پر تان و تشنیع ہوئی تو اس وقت ملتان کی دھرتی سے غزالی زماں نے اپنا قلم چلایا اور ماہنامہ جو چلتے تھے پورے پاکستان میں اس وقت، ان میں خط و کتابت کے ذریعے سب کا ڈنکے کی چوٹ پر جواب دیا. اور ہر دور میں بکاؤ ملا ہوتے ہیں جو اس وقت بھی مسلمانوں کے خلاف بات کرتے تھے. تو اس وقت سب سے پہلے جو مجاہد اپنا قلم اٹھا کر اپنے قلم سے جہاد کرنے نکلا وہ حضور غزالی زماں رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. اب آگے توجہ دیں، اس سے آگے پھر ایک اور ہستی کا ذکر کریں. میں نے نام بر چند شخصیات کا ذکر کرنا ہے. اب اس کے بعد آئیے آگے پاکستان کے اندر پھر پیر میر علی شاہ صاحب کے صاحبزادے غلام محی الدین بابو جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے والد گرامی. آپ نے بھی تحریک پاکستان میں انتھک محنت کی. اب میں وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، چیدہ چیدہ نام لے رہا ہوں شخصیات کے، تاکہ کوئی جو نام بر آستانے ہیں اپنے آباء و اجداد کی ہسٹری کو چیک کرے. اگر پیر میر علی شاہ صاحب کا دیکھیں تو ختم نبوت کے غازی اس برِ صغیر کی دھرتی پر سب سے بڑے ہیں اور پہرا دیا ختم نبوت کے اوپر. اور پھر ان کے صاحبزادے نے پاکستان کو آزاد کروانے میں باقی مشائخ کی طرح تک محنت کی اور مسلم لیگ کا پیغام جتنے آپ کے فالوور تھے ان کو دیتے تھے بیٹھ کر. اب شومی قسمت، اب ہر کوئی ہر جگہ اپنی چار دیواری کے اندر محدود ہو گیا، اپنی اپنی بات سناتا ہے تاکہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. وہ حقیقی مشائخ بھی تھے، حقیقی قوم کے علماء اور معمار بھی تھے. آخری ہستی جن کا میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں ان کا ذکر کر کے، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ. آخری نام بر آستانہ میں نے سب کا ایک ایک کر کے ذکر کیا. سیال شریف سے ضلع سرگودا سے آپ کا تعلق ہے. شیخ الاسلام کا لقب ملا. آپ نے بھی مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر کے انتھک محنت کی اور پورے برِ صغیر میں پاک و ہند کے اندر اپنے دروس میں، جیسے درس قرآن ہوتے ہیں علماء کے، جس دھرتی جس خطے میں جاتے، جس شہر میں جاتے، وہاں مسلم لیگ کی وکالت ڈنکے کی چوٹ پر کرتے اور کھل ڈل کر میدان عمل میں آئے. اور جتنی مشقت اس شخص کو برداشت کرنا پڑی ہے، وہ چند ہستیاں ایسی ہیں کہ کسی اور کو اتنی مشقت برداشت کرنی پڑی ہو. اس سے بڑی مشقت کیا ہوگی؟ جیل خانہ کے اندر قید کر کے نہ بیٹھنے کی جگہ نہ لیٹنے کی جگہ، توجہ ہے سب کی، اور گندا پانی وہاں پہ چھوڑا گیا، گٹر والا پانی وہاں چھوڑا گیا.
اور اس کے اندر رکھا گیا. کہا کہ اب آپ پیچھے ہٹ جائیں, مسلم لیگ کی وکالت نہ کریں. آپ نے کہا میں مر سکتا ہوں, کٹ سکتا ہوں, لیکن مسلم لیگ کی وکالت اس لیے نہیں چھوڑ سکتا. جو کام ہمارا کرنے والا تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کر رہا ہے, اور جس کی قیادت پیر جماعت علی شاہ صاحب کر رہے ہیں, اور صدارت آپ کے ہاتھوں میں ہے, اور پورے برے صغیر کے اندر پیر جماعت علی شاہ صاحب جب پیچھے نہیں ہٹ سکتے تو مجھ جیسا نکما کہاں عمل میں پیچھے ہٹ سکتا ہے. زندہ باد. آپ نے کہا میں کٹ سکتا ہوں, لیکن جو کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ یہ پاکستان کی دھرتی آزاد ہوگی, یہ خطہ ارضی آزاد کر کے 10 کروڑ مسلمانوں کا خواب ہے, ہم چکنا چور نہیں ہونے دیتے. یہی وہ وجہ تھی کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندو و دلگیری. بڑے بڑے جبے دستار پہننا اس وقت جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کردار کی ضرورت ہو, تو پھر منبر و محراب سے, پھر واعظ و نصیحت کے اندر سے قوم کو فکری پیغام دیا کرو. یہ فضائل, کرامات, معجزات یہ سب حق ہیں, اس کا کوئی انکاری نہیں. دین کا اولی فریضہ تحریک پاکستان میں علماء مشائخ نے بتایا ہے کہ جس دور کے اندر امت محمدیہ کے ساتھ ظلم کیا جائے, بربریت کی جائے, جبر کیا جائے, اس وقت آگے بڑھ کے ان کے حقوق دلا دینا یہ نماز سے بڑی عبادت ہے, یہ حج سے بڑی عبادت ہے. یہی وجہ تھی امام حسین, ساری دنیا حج کرنے آ رہی ہے, آپ اپنا حج کا احرام کھول کے امت محمدیہ کا مقدر سنوارنے جا رہے ہیں. اب یہ ساری جتنی میں نے محنت کی پچھلے 7 سے 8 نشستوں میں, اس کا لب لباب یہ ہے, نہ علماء نے کمی چھوڑی, نہ وقت کے مشائخ نے کمی چھوڑی. انہوں نے سر دڑ کی بازی لگا کر اس ملک و ملت کی خاطر کام کیا. پھر جب بعد ازاں پاکستان آزاد ہوا, پیر صاحب مانکی شریف پشاور والے, خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, پھر اس کے بعد عبد الغفور ہزاروی صاحب, 3 شخصیات, اس کے بعد عبدالستار خان نیازی صاحب اور دیگر علماء جب ختم نبوت کے مقابلے میں اس دور میں نکلے اور وقت کے ڈکٹیٹر ضیاء الحق کو بھی للکارنا پڑا, یہ سب مشائخ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوتے ہیں, للکارتے ہیں. 7 سال ان کو بامشقت قید کی سزا سنائی جاتی ہے, لیکن دین مصطفیٰ پر نہ سمجھوتا کرتے ہیں, نہ وقت کے جابروں ظالموں کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں. 7 سال اکٹھے قید بھی راولپنڈی کی جیل میں کاٹتے ہیں, لیکن پھر فخر کے ساتھ سینہ تان کر واپس آ کر اسی منبر پر بیٹھ کر امت محمدیہ کے حق کی بات کرتے ہیں. تو اس پاکستان کے رگ و ریشے میں علماء کا کردار کا خون دوڑتا ہے. اس پاکستان کو خطہ ارضی کو آزاد کرانے میں پیر جماعت علی شاہ صاحب, پیر صاحب آف مانکی شریف اور اس طرح جید علماء اور جید مشائخ کا کردار اور خون شامل ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ علماء مشائخ نے اس دھرتی پر کیا کام کیا؟ ایک جاہل شخص اٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ مشائخ نے کیا کیا, اولیاء نے اس دھرتی پر کیا کیا. تم پاکستان کی تحریک سے واقف نہیں اور تاریخ پاکستان سے شاید ناآشنا ہو. اس دھرتی کے اوپر اگر کسی نے راج کیا ہے تو وہ پیر میر علی شاہ صاحب نے راج کیا ہے. وہ چشتیہ نظامیہ سلسلہ, خواجہ معین الدین کی نگاہ اس دھرتی کا فیض لے کر چلتی ہے, اور اس کے بعد پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری سلسلہ قادریہ کا فیض لے کر
اس دھرتی پر حضور غوث اعظم کے فیض سے چلتے ہیں، یہ خطہ یہ تو اولیاء کی ولایت کی نگاہ سے آباد ہوا ہے اور بچے گا بھی انشاءاللہ اولیاء کے فیضان سے ہی، علماء کے کردار سے بچے گا۔ اور پھر سے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کی دعوت ہے۔ دوستان مکرم، آخری بات، اگر آج کے دور میں علماء میدان عمل میں آئے تو لوگ کہہ دیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، پہلے اپنے آباء و اجداد کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، اور اگر یہی کام آج کے علماء کریں تو لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں۔ اپنی ہسٹری تو پڑھ کے دیکھو، جس کی بدولت آج ممبر و محراب پر بیٹھے ہو، آزادی سے کھل کے تقاریر کر رہے ہو۔ اپنے مشائخ کی ہسٹری پڑھو، اپنے علماء کی ہسٹری پڑھو، وہ دین کو سیاست سمجھتے تھے، سیاست سے جدا نہ سمجھتے تھے۔ دوستان مکرم، ہے کہ نہیں دین سیاست کا حصہ؟ بولیے۔ گندے نالوں میں بند کیا گیا، گٹر والے پانیوں میں بند کیا گیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، قوم کی خاطر جان بھی دینا پڑی، پیچھے نہیں ہٹے۔ آئیں، امر کی ضرورت کی ہے اس دور میں کہ سب علماء ایک قیادت کے نیچے آ جائیں، اتحاد کریں، اور بالخصوص اہل سنت والجماعت کا اتحاد ہو۔ جب اپنوں میں اتحاد ہوگا پھر دوسرے مسالک میں اتحاد ہوگا۔ جب تک خود میں اتحاد نہیں ہوتا تو پھر باہر کسی مسالک میں اتحاد نہیں ہوتا۔ جب اتحاد ہوگا پھر قوم یکجا ہو، قوم میں اتحاد ہو، اور جب قوم میں اتحاد ہو جاتا ہے، گزشتہ دنوں میں ایک مثال دیتا ہوں، بنگلہ دیش کی یوتھ اٹھتی ہے، ہم نہ ریاست کے خلاف نکلنے والے کو باغی کہتے ہیں، اسٹیٹ ریاست کے خلاف نکلنا، جب تک وہ اعلانیہ کفر نہ کر دے اس کو جائز بھی نہیں سمجھتے، لیکن اپنے حقوق کی خاطر نکلنا، یہ تو آرٹیکل 62-63 اجازت دیتا ہے اس ملک کا قانون۔ اتنا انسان گر گیا کہ اپنا حق بھی نہیں لے سکتا، اور حق کبھی آپ کو تھالی کی پلیٹ کے اندر کوئی نہیں دیتا، یہ کوئی بریانی کی پلیٹ نہیں کوئی آپ کو دے گا، یہ بڑھ کر چھیننا پڑتا ہے۔ اسی ہمارے پڑوس ملک کی بنگلہ دیش کی مثال ہے کہ نہیں؟ انہوں نے اپنی وزیر اعظمہ کو برطرف کروایا کہ نہیں کروایا؟ طاقت اتنی ہے، اگر یوتھ قوم نوجوان کھڑی ہو جائے ماں کے ساتھ تو وقت کے جابر ظالم ڈکٹیٹر بھاگ جاتے ہیں۔ اس قوم کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ ہم نہ قیادت تسلیم کرنا چاہتے ہیں، نہ دین کو سیاست کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آئیں، دین سیاست کا حصہ ہے، بولیے سارے، اور یہ فرض اولی ہے۔ یہی ہمارے علماء مشائخ نے پیغام دیا نگر نگر۔ انشاءاللہ اس سے اگلے جمعہ پر کچھ نئے موضوعات کے ساتھ آگے چلیں گے۔ داتا صاحب کورس بھی آ رہا ہے، ان کی خدمات پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں مشائخ کے، علماء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔